بہتان باندھنے کی سزا۔ ردغۃ الخبال وہ کیچڑ ہے جو جہنمی لوگوں کے لیے لہو پیپ وغیرہ سے جمع ہو جائے۔ کس قدر گندی اور اذیت دینے والی جگہ ہے، جس میں ایسے لوگوں کو قید کر دیا جائے گا جو مسلمانوں پر بہتان باندھتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سرسری معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے متعلق جو چاہا منہ بھر کر کہہ دیا، کل جب زبان سے کہی ہوئی ہر بات کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ثبوت بھی وہی جو شرعاً معتبر ہو، دنیا کی طرح نہیں کہ چرب لسانی اور جھوٹی باتیں ملا کر دوسرے کو چپ کر دیا جائے۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی ہم نے کیا کہا تھا اور کیا نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی بعض کلام زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک آدمی بعضی باتیں صرف اس وجہ سے کہتا کہ لوگ ذرا ہنس پڑیں گے، لیکن اس کی وجہ سے اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنی دور آسمان سے زمین ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی کو کسی گناہ سے عار دلاوے وہ خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ مراد ہے جس سے گناہگار توبہ کر چکا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کھینچتے تھے کہ تیری بدولت ہم ہلاکتوں میں پڑتے ہیں۔ ابن المنقدر مشہور محدثین میں ہیں اور تابعی ہے، انتقال کے وقت رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے کوئی گناہ تو ایسا معلوم نہیں جو میں نے کیا ہو، اس پر روتا ہوں کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جس کو میں نے سرسری سمجھا ہو اور وہ اللہ کے نزدیک سخت ہو۔ جیسے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، پورا رمضان اسی گالم گلوچ میں گزر گیا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، دڑا دڑ الزامات اور بکواسات کی انتہا ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں جس جنت میں فلانا جائے گا میں اس جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ اس حد تک لوگ پہنچ گئے، جنت کو خالہ جیدہ واڑا سمجھ لیا۔ اور شکر کر تجھے جنت ملے تو کہتا ہے نا فلانی کی جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ کو تیرے جیسے خبیثوں کی ضرورت ہی نہیں کہ تجھے اللہ جنت میں داخل کرے۔ تیرا باپ کی اجارہ داری ہے جنت کے اوپر جو تو یہ بکواسات کرتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولنا۔ اب کہا نا ایک جملہ ایک لفظ 7 نسلوں کا تعارف ہے یہ لہجہ شاید۔ آدمی جب بولتا ہے نام و نسب کھلتا ہے کہ کتنی دور اسے پھینکا جائے گا صرف ہنسانے کے لیے، کوئی غلط جیسے بانڈ لوگ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہی ہنسن، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ اسے اتنا دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنا آسمان سے زمین، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس لیے اپنے زبانوں کو، ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی قیامت کے دن کیا کرے گا؟ پردہ پوشی کرے گا۔ جو مسلمانوں کی پردہ دری کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ دری کرے گا، یہاں تک کہ دنیا میں گھر بیٹھے ہوئے اسے رسوا کرے گا، جیسے بعض لوگ ہو رہے ہیں رسوا۔ کل تک اوروں پر الزامات لگاتے رہے، بہتان لگاتے رہے، آج جب اپنی باری آئی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں لیکن جان نہیں چھوٹ رہی۔ یہ دنیا کے اندر نقد سزا ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، ہر ایک بندے کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو عداوت بنانا اور خلاف ہو جانا اس کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اجازت، حضرت معاویہ حضرت علی میں اختلاف ہے، روم کا بادشاہ خط لکھتا ہے، معاویہ سنا ہے علی تیرے مقابلے میں آیا ہے، اگر تو کہے تو تیرے ساتھ مل کر علی کا مقابلہ کرے۔ لیکن حضرت علی بھی صحابی رسول، خلیفہ راشد، حضرت معاویہ بھی صحابی رسول، نبی نے تربیت کی تھی نا، شاگرد نبی ہیں۔ کیا فرمایا؟ اور رومی کتے، خبردار علی کی طرف اگر میلی آنکھ اٹھا کر دیکھی تو، اگر تو علی کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تو علی کے جھنڈے تلے جو تیرے مقابلے میں سب سے پہلا سپاہی نکلے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ اختلاف کافر کے مقابلے میں سائڈ پر رکھ دیا اور غیرت ایمانی دکھائی۔ ہم تو ان صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں
جسے پتھر مارے گئے، جس کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کو سر عام مجلس میں طلاق دی گئی، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے، اس چہرہ انور کے اوپر تھوکا گیا۔ برداشت ہمیں اسلام سکھاتا ہے، عدم برداشت نسلوں کے ٹکڑے کر دیتی ہے، لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا، اپنے زبانوں کو سوچ سمجھ کر ثبوت کے ساتھ، ہاں اس الزام کی اور اس بندے کے راز فاش کرنے کی اجازت ہے جو ملک و قوم کے لیے خطرہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کو فلانا بندہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور مجھے پتہ یقینی طور پر نقصان پہنچائے گا، اب ایسے بندے کا راز میں فاش کر سکتا ہوں کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی عزت بچ جائے گی۔ ایسے راز، وہ بھی ثبوت کے ساتھ، کنفرم یقین ہو، صرف شک کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر نہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے اپنی زبانوں کو کیا کرنا، میرے آقا نے صاف، میرے آقا کو بتا دیے گئے یہ منافق ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں صرف اس لیے انہیں قتل نہیں کر رہا، اجازت نہیں دے رہا، لوگ کی کیا کھن گے کہ محمد اپنے ساتھیانوں قتل کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نبی کے پیچھے عید پڑھتے ہیں، نبی کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، نبی کے ساتھ جہاد میں ہیں منافق، ادھر بھی ملے نے تو ادھر بھی ملے نے، بات سمجھ میں آ رہے، ان کا بس نہیں چلتا نبی کو قتل کر دیں علیہ باللہ، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا تاثر عام دنیا میں غلط جائے گا، میرے نبی نے ان کی ایذاؤں کو برداشت کیا ہے لیکن قتل کا حکم نہیں دیا۔ صرف ایک صحابی کو نام بتائے، حضرت حذیفہ کو، اور کسی کو نام بھی نہیں بتائے، اتنا راز رکھا یار، ہم اس نبی کے ماننے والے، چھوٹی چھوٹی بات، اور جتنے ہیں نا وہ کون ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو ایک نماز نہیں پڑھتے، جنہیں کلمہ صحیح نہیں آتا، جنہیں نماز کے بارے میں نہیں پتا اور وہ وہاں پر دانشور بنے ہوئے، تو اس سے احتراز کرنا ہمارا کام کیا، اور دنیا دے رولے تھوڑے نے بھائی، ہماری اور کام تھوڑے ہیں جو انہی اختلافات کو لے کر بیٹھ جائیں، قبر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا۔ جس لیڈر کی خاطر آپ اوروں کو گالی دیتے رہے، اوروں کی پگڑیاں اچھالتے رہے، اللہ کی قسم وہ لیڈر کل قیامت کے دن تمہارے حصے کا جواب نہیں دے گا، وہ تم سے بھاگے گا، پھر اتھے اپنی خیر منایا جائے۔ یہ عقل مندی ہے کہ کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے، اس سے بڑا بیوقوف کائنات میں کوئی نہیں، لہٰذا اپنی آخرت خود بنانی ہے، اور اپنی آخرت انسان خود بگاڑتا بھی ہے، بناتا بھی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت بگاڑنے سے محفوظ فرمائے، اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات ثبوت کے ساتھ ہو پیش کر سکتے ہیں، بغیر ثبوت کے کسی کی ذاتیات پر اور کسی کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی نہ اللہ نے اجازت دی ہے، نہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ جمعے کے اور عید کے دن میں نے بتایا، جو بہتان لگاتا ہے پاک دامن مرد پر، پاک دامن عورت پر، کسے باشد کسی کے اوپر ہے پاک دامن، ثبوت نہیں ہے، کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے لگیں گے، یہ دنیا میں سزا ہے، اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، وہ بندہ ہی غیر معتبر ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس طرح کی بونڈی حرکتوں سے محفوظ فرمائے، اور شریعت کے احکامات کو سمجھتے ہوئے اور اختلاف کو اختلاف رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی، اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔